بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس منیت المصلی یعنی درس نمبر 18 کا آغاز ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم روزانہ کی کلاس ہوگی اور ہم اپنے ایک خاص تاریخ تک پورے متن کو مکمل کر لیں گے ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ پہلے متن پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد ترجمہ، متن اور ترجمہ، اور بعد میں پھر جو تشریحی نکات ہوں گے وہ انشاءاللہ وائٹ بورڈ پر لکھے جائیں گے۔ جو لوگ ویڈیوز ملاحظہ کرتے ہیں، ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال پیدا ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں لکھ دیا کریں، پھر انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ غسل کی اور اس سے متعلقہ باتیں اور مسائل اور احکام بیان کیے جا رہے تھے، تو حضرت مصنف فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ بِرِجْلِهِ شُقَاقٌ یا شقاق، شین کے اوپر پیش بھی بولتے ہیں، زیر بھی بولتے ہیں، کسی بیماری یا کی وجہ سے جو پھٹن ہوتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ بِرِجْلِهِ شُقَاقٌ فَجَعَلَ فِيهِ الشَّحْمَ أَوِ الْمَرْهَمَ إِنْ كَانَ لَا يَضُرُّهُ إِيصَالُ الْمَاءِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ يَضُرُّهُ يَجُوزُ وَإِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى دَاخِلِ السُّرَّةِ فَرْضٌ وَكَذَا الْإِسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ عِنْدَ الْغَسْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نِجَاسَةٌ وَكَذَا تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ فِي الْاغْتِسَالِ وَالْوُضُوءِ فَرْضٌ إِنْ كَانَتِ الْأَصَابِعُ مُنْضَمَّةً غَيْرَ مَفْتُوحَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مَفْتُوحَةً فَهُوَ سُنَّةٌ وَكَذَا إِنْقَاءُ الْبِشْرَةِ، بشرت شین کے اوپر زبر بھی پڑھتے ہیں، ساکن بھی پڑھتے ہیں، وَبَلُّ الشَّعْرِ لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَلَا فَبُلُّ الشَّعْرَ وَانْقُلْ بِشْرَتَهُ وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَارَةٍ جَنَابَةٌ وَلَوْ بَقِيَ شَيْءٌ مِّن بَدَنِهِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ لم يخرج من الجنابة وإن قل وشرب الماء يقوم مقام المضمضة إذا بلغ الماء الفم كله وإن تركها ناسيا وصلى ثم تذكر يتمضمض ويعيد ما صلى۔ آگے وضو کی سنت، غسل کی سنتیں شروع ہوتی ہیں۔ وسنت الغسل ان يقدم الوضوء عليه الا غسل الرجلين وان يزيل النجاسة عن بدنه ان كانت ثم يصب الماء على رأسه وصائر بدنه ثلاثا ثم يتنحى بعد الغسل عن ذلك المكان فيغسل رجليه وأن لا يسرف في الماء وأن لا يقطر وأن لا يستقبل القبلة وقت الغسل وأن يدلك كل أعدائه في المرة الأولى كي لا يبقى لمعة وأن يغتسل في موضع لا يراه أحد وأن لا يتكلم بكلام الدنيا قط ويستحب أن يمسح بدنه بمنديل بعد الغسل وأن يغسل رجليه بعد اللبس وأن يصله بسبحة وأما النية فليست بشرط في الوضوء والاغتسال حتى إن الجنوب إذا انغمس في الماء الجاري أو الحوض الكبير للتبرد أو قام في المطر الشديد وتمدمد واستنشق
يخرج من الجنابة. والاغتسال على 11 وجها. اب غسل کی 11 قسمیں بیان ہو رہی ہیں. 5 منها فريضة وهو الاغتسال من الحيض والنفاس والتقاء الختانين مع غيوبه الحشفة وخروج المني على وجه الدفق والشهوة والاحتلام إذا خرج منه المني أو المزي. و4 منها سنة غسل يوم الجمعة والعيدين ويوم عرفة وعند الإحرام. و1 منها واجب وهو غسل الميت حتى لا تجوز الصلاة عليه قبل الغسل أو قبل التيمم عند عدم الماء. و1 منها مستحب وهو غسل الكافر إذا أسلم. هكذا ذكره شمس الأئمة السرخسي في شرحه. وذكر في المحيط أن الكافر إذا أجنب ثم أسلم الصحيح أنه يجب عليه الغسل، بخلاف ما لو أسلمت بعد انقطاع الحيض حيث لا يجب عليها الغسل. ولا آگے حائضہ کے بارے میں ولا يجوز للحائض ولا النفساء ولا للجنب قراءة القرآن يعني آية تامة، وإن قرأ ما دون الآية أو قرأ الفاتحة على قصد الدعاء أو الآيات التي تشبه الدعاء على نية الدعاء يجوز. وقيل يكره وقيل لا يكره. وأما قراءة الدعاء القنوت فلا يكره في ظاهر مذهب أصحابنا وعن محمد أنه يكره. ولا يكره التهجي بالقرآن والتعليم للصبيان حرفا وكذا لا يجوز لهم كتابة القرآن. وذكر في الجامع الصغير المنسوب إلى قاضي خان ولا بأس للجنوب أن يكتب القرآن والصحيفة أو اللوح على الأرض عند أبي يوسف. ولا يجوز لهم مس المصحف إلا بغلافه ولا أخذ درهم فيه سورة من القرآن إلا بسرته. وكذا لا يجوز للمحدث مس المصحف. هذا إذا كان الغلاف غير مشزر يجوز، وإن كان مشزرا لا يجوز. والخريطة حق من الغلاف في أنه لا يقرأ أحد المصحف بها. فإن أخذ المصحف بها یہ یہاں زال کا نقطہ رہ گیا، أخذ المصحف بها. فإن أخذ المصحف بكمه فلا بأس به عند محمد، وكرهه بعض مشايخنا لأن الصوب طبع له. وذكر في الجامع الصغير ولا بأس بدفع المصحف واللوح إلى الصبيان. وقيل يكره والأحوط أن يأخذه بكمه ويدفعه. ويكره مس تفسير القرآن وكتب الفقه، وإن أخذه بكمه فلا بأس به لتكرر الحاجة إلى أخذه. ولا تكره قراءة القرآن للمخلص ظاهرا. أما الجنوب إذا غسل يده وفمه فلا يجوز له المس والقراءة لبقاء الجنابة. وتكره قراءة التوراة والإنجيل للجنب وكذا الزبور. وإذا أراد الجنب الأكل والشرب ينبغي أن يغسل يديه وفاه ثم يأكل ويشرب. ويكره كتابة القرآن على المصلي. ويكره دخول المخرج وفي عصبه خاتم فيه شيء من القرآن لما فيه من ترك التعظيم. وكذا لا يجوز لهم دخول المسجد سواء دخلوا للجلوس فيه أو للعبور. وقال الشافعي يجوز لهم الدخول للعبور. وإن احتلم في المسجد التيمم للخروج، وإذا لم يخف من لص أو غيره، وإن خاف يجلس مع التيمم للضرورة ولكن لا يصلي ولا يقرأ لعدم الضرورة. یہاں تک یہ سلسلہ متعلقہ مسائل کا اختتام پذیر ہوا ہے جی. آگے پھر تیمم کا موضوع شروع ہو جائے گا. تو اب یہ عبارت الحمدللہ مکمل ہو گئی. اب ہم اس کے ترجمہ کی طرف آتے ہیں. اب ہم ساتھ ساتھ عبارت پڑھیں گے، پھر عبارت پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، ہم مستشفی کریں گے، اور پھر آخر میں جو نکات ہوں گے وہ تحریر کر دیں گے. آپ نے اب زیادہ غور کرنا ہے. پہلا جو ہے وہ جیسے زیادہ سے زیادہ آپ عربی عبارت سنیں گے تو آپ کو عربی عبارت پڑھنے میں، سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی.
فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ بِرِجْلِهِ شُقَاقٌ، اور اگر ہو اس کے پاؤں میں، شقاق کہتے ہیں پھٹن کو، جیسے یہ ہماری سردیوں میں ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں نا، تو اسے کہتے ہیں شقاق یا شقاق. تو اگر پاؤں میں، پیر میں شقاق ہو، فجعل فیہ الشخم، تو اس میں چربی لگا لی. شخم کہتے ہیں چربی کو. یہ مختلف جو آج کل ٹیوبز وغیرہ اور یہ ملم وغیرہ ملتی ہیں نا، تو وہ چربی سے مراد وہی ہے. چربی لگا لی. ان کان ایصال الماء، اگر پانی کا وہاں تک پہنچانا، ایصال کا لفظ پہلے بھی ایصال ثواب، پہنچانا، لا یضرہ، اسے ضرر نہ دے، لا یجوز، تو جائز نہیں. وَإِنْ كَانَ يَضُرُّهُ يَجُوزُ، اور اگر ضرر دے تو پھر جائز ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے فرماتے ہیں وَقَضَا إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى تَحْتَ دَاخِلِ السُّرَّةِ فَرْضٌ، اور اسی طرح پہنچانا پانی کا ناف کے اندر تک، داخل السرہ، سرہ کہتے ہیں ناف کو، ناف کے اندر تک پہنچانا فرض ہے. کیونکہ وہاں بعض لوگوں کا جو ہے وہ ناف اس انداز سے ہوتا ہے کہ بند ہوتا ہے، تو پھر وہاں پانی عام روٹین میں نہیں پہنچا، تو پھر انگلی ناف میں ڈال کے وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اس کو دھونا ضروری ہے، یہ فرض ہے. وَقَذَا الْإِسْتِنْجَاءُ، اور اسی طرح بالماء، اور اسی طرح پانی سے استنجا کرنا، عند الغسل، یا عند الغسل، غسل کے وقت. وَإِن لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ، اگرچہ اس پر کوئی نجاست ہو، یعنی کوئی اپنا بڑے پیشاب کی جگہ اور چھوٹے پیشاب کی جگہ شرمگاہ پر کسی قسم کی کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں ہے، پھر بھی استنجا کرنا غسل کے وقت ضروری ہے. وَقَضَا تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ فِي الْاغْتِسَالِ وَالْوُضُوءِ، اسی طرح غسل اور وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا بھی فرض ہے. ان کانت الاصابع مضمۃ غیر مفتوحۃ، خلال کس کا ترجمہ کیا؟ تخلیل کا؟ ہاں جی، تخلیل کا. خلل یخلل تخلیلا، خلال کرنا. ان کانت الاصابع منضمۃ، اگر انگلیاں ملی ہوئی ہوں، بعض لوگوں کی انگلیاں بالکل چپکی ہوتی ہیں، ملی ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، بیماری کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں، یا شروع سے ہی کسی کی ملی ہوتی ہیں، ایک 6 انگلیاں بھی بنی ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ ہے. غیر مفتوحۃ، جو بالکل کھلی ہوئی نہ ہو. وَإِنْ كَانَتْ مَفْتُوحَةً فَهُوَ سُنَّةٌ، اور اگر انگلیاں کھلی ہوں تو پھر خلال کرنا سنت میں آ جائے گا. اگر انگلیاں بالکل آپس میں چپکی ہوئی ہوں تو اس وقت خلال کرنا فرض ہوگا، کیونکہ پانی بچانا ضروری ہے. اور عام روٹین کی نارمل انگلیاں ہیں تو پھر خلال کرنا سنت ہوگا. وَقَضَا إِنْقَاءُ الْبِشْرَةِ، بِشَرَةِ، دونوں شین کے اوپر زبر بھی ہے، شین ساکن بھی پڑھتے ہیں. اور اسی طرح جلد صاف کرنا، جو بشرا یعنی اوپر والی جلد ہے اس کو مکمل طور پر صاف کرنا. انقاء کا مطلب ہے صاف کرنا، نقی اسی سے نکلا ہوا ہے، صاف ستھرے کو نقی کہتے ہیں. الماء النقی، چشمے سے نکلنے والا صاف پانی. وَبَلُّ الشَّعْرِ لِقَوْلِ علیہ السلام، اور بالوں کا تر کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہے. جنابت کیا ہے کہ جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو اس وقت کی جو حالت ہے، چاہے اطلام سے ہوا یا میاں بیوی تھے تو انہوں نے مباشرت کی، جماع کیا تو دونوں پہ غسل فرض تھا، یا حیض والی کا حیض ختم ہوا تو اس پہ غسل فرض تھا، یا نفاس والی کا جیسے کہ پہلے بتایا تھا زیادہ مقدار تعداد جو ہے 40 دن ہے تو وہ تھی. تو یہ حالت ساری کیا ہے؟ جنابت کی حالت ہے. اور خاص کر جنابت کا لفظ جو ہے ادھر بولا جاتا ہے جب اطلام ہو اور اس طرح. تو اس حالت میں جو ہے آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے گویا جنابت ہے، اس لیے ہر بال کا دھونا اور تر کرنا ضروری ہے. وَلَوْ بَقِيَ شَيْءٌ مِّن بَدَنِهِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْجَنَابَةِ وَإِنْ قَلَّ، اور اگر کوئی چیز اس کے بدن پر باقی رہ گئی یعنی خشک باقی رہ گئی، لم یصبہ الماء، اس تک پانی نہیں پہنچا. اصاب یصیب، اور اس سے پھر لم یصب ہے پہنچنا، کہ اس میں پانی نہیں پہنچا. لم یخرج من الجنابت، تو وہ جنابت سے نہیں نکلے گا.
وَإِن کَلَّا اگرچہ وہ چیز تھوڑی ہی ہو، یعنی ایک چھوٹا سا 2 سوتر بال ہے تو وہ اگر خشک رہ گیا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ادھر بھی جنابت موجود ہے۔ یہ دیکھیں کتنا، یعنی کہ میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ اگر کوئی یہ سوچنا شروع کر دے کہ اطلام جو ہے وہ مادہ منویہ صرف شرمگاہ سے نکلتا ہے تو باقی بدن کو دھونے کی کیا ضرورت ہے، تو اس کی ہمیں جو ہے نا وہ اسرار اور راز ہمیں نہیں پتہ۔ کچھ جو حکماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس عمل میں پورا بدن، چونکہ بدن کا ایک ایک بال شامل ہوتا ہے، ایک ایک نخل شامل ہوتا ہے، لہٰذا اس کا دھونا پھر بعد میں ضروری ہو جاتا ہے۔ باقی سائنسی جو بھی وجوہات ہیں ہم نے اس طرف اگر کوئی ہم سٹڈی کریں تو ٹھیک ہے، لیکن سٹڈی نہ کریں تو ہم نے وہ بات ماننا ہے جو شریعت میں آئی ہے۔ وَشُرْبُ الْمَاءِ يَقُومُ مقام المضمضۃ، اور پانی کا پینا کلی کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اچھا اب ایسے ہوا کہ غسل کے دوران کوئی پانی پی لیا تو کوئی پیاس تھی، گرمیاں تھیں، کوئی ایسا موقع تھا تو وہ ایک قسم کی کلی کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اذا بلغ الماء الفم كلہ، جبکہ پانی پورے منہ کو پہنچ جائے۔ اگر تو کوئی چھوٹی سی نلکی کسی نے لے کے وہ منہ میں ڈال کے پانی پینے کی کوشش کی تو اس سے تو منہ نہیں نہ بھرتا، لیکن عام انداز سے جب پانی پیا گیا تو وہ چونکہ منہ بھر جاتا ہے اس سے، تو گویا کلی بھی ہو گئی۔ اچھا جی آگے، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر ایسا نہیں ہے ورنہ نہیں۔ وَإِلَّا فَلَا، جب یہ وَإِلَّا فَلَا آتا ہے نا اس قسم کی کتابوں میں تو وہ پچھلے پورے جملے کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ ورنہ نہیں، یعنی ورنہ کا کیا مطلب ہوگا؟ ورنہ کا مطلب ہوگا کہ اگر منہ نہ بھرے اس پانی سے، جیسا کہ میں نے نلکی کی مثال دی نا، یا بعض اوقات چھوٹی سی بوتل ہے اس سے بھی کوئی گھونٹ، تو وہ گھونٹ بھرا جا رہا ہے تو اس سے منہ پورا اس طرح نہیں بھرا جا رہا تو وہ کلی کے حکم میں نہیں آئے گا۔ آگے فرمایا وَلَوْ تَرَكَهَا نَاسِيًا ثُمَّ تَذَكَّرَ فَعَلَيْهِ أَن يُمَضْمَضَ وَيُعِيدَ مَا صَلَّى إِن كَانَ فَرْضًا۔ اچھا ویسے ہوا کہ اس نے باقی کوئی چشمے پہ گیا یا کنویں پہ گیا یا نلکے پہ گیا یا کہیں ایسے گیا تو اس نے سر کے اوپر بھی پانی ڈال دیا اور پورے بدن پہ پانی ڈال دیا اور ایک قسم کا غسل تو ہو گیا، لیکن باقاعدہ جو کلی کرنے کا طریقہ ہے اس طرح باقاعدہ اس نے کلی نہیں کی تھی۔ باقی سارا پانی بہا لیا، سر بھی دھو لیا، پورا بدن بھی دھو لیا، غسل تو ہو گیا، لیکن اس نے کلی نہیں کی۔ تو اب جب کلی نہیں کی، یعنی وَلَوْ تَرَكَهَا نَاسِيًا، اور اگر چھوڑ دیا اس کو بھول کر، ناسیاً بھول کر، یہ نسیان سے نکلا، تو اگر بھول کر چھوڑ دیا، ثُمَّ تَذَكَّرَ، پھر یاد آیا، تذکر یا تذکر یاد آنا، پھر یاد آیا، فَعَلَيْهِ، تو لازم ہے اس پر، ان یمضمض، یہ کہ کلی کرے، وَيُعِيدَ، اور لوٹائے، ما صلی، جو نماز پڑھی۔ اس سے پہلے مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھ لی تھی، بعد میں اس طرح کیا، یا کچھ ہاں وہ اس طرح کیا اور ظہر کی نماز پڑھ لی، تو پھر اب اس کو عصر سے پہلے اس کو لوٹائے۔ ان کان فرضاً، اگر وہ فرض ہے، وَإِن كَانَ نَفْلًا، اور اگر نفل نماز پڑھی تو پھر کیا ہوگا؟ فلا، تو پھر نہیں۔ اب دیکھو یہ عبارتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، جتنے بھی متون ہوتے ہیں، ٹیکسٹ ہوتے ہیں، متن ہوتے ہیں، ان میں اختصار کو ملوز خاطر رکھا جاتا ہے، تو انہوں نے اتنا کہہ دیا وَإِن كَانَ نَفْلٌ فَلَا۔ اب فلا کا کیا مطلب ہے؟ فلا یعیدو، تو پھر اعادہ نہ کرے، ٹھیک ہے جی، یعنی اگر فرض نماز تھی تو پھر تو ظاہر ہے اس کو لوٹانی پڑے گی بعد میں باقاعدہ کر کے، تو اگر نفل نماز تھی تو پھر نہیں۔ آگے جی، اما، اب سنتیں شروع ہو گئی، اما سنت الغسل، رہیں غسل کی سنتیں، ان یقدم الوضوء علی الغسل، تو پہلے کرے، تقدیم کرے، پہلے کرے وضو کو غسل پر، یعنی غسل کی ابتدا جو ہے وہ وضو سے کرے، سب سے پہلے وضو کرے۔ اچھا جب سب سے پہلے وضو کرے گا تو باقی تو انڈرسٹوڈ ہے، ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، وہ صفائی وغیرہ جو بھی کرنی وہ کی، پھر منہ دھویا، بازو دھوئے، مسجد تک پہنچ گیا، الا غسل الرجلین، سوائے پاؤں دھونے کے، ہاں پاؤں نہ دھوئے، پاؤں نہ دھوئے، باقی مسجد تک جو ہے نا وہ اپنا وضو مکمل کر لے۔ وَيُزِيلَ النَّجَاسَةَ عَنْ بَدَنِهِ إِنْ كَانَتْ، اور زائل کرے نجاست کو اپنے بدن سے، ان کانت، اگر ہو۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے باہر زمین میں کام کر رہا تھا یا کسی ایسی جگہ پہ کام کر رہا تھا تو کوئی اور نجاست لگ گئی،
یا یہ جو ہے مثال کے طور پر احتلام کرنے کے بعد وہ صبح اٹھا ہے تو وہ یہ ران ہو گئی یا اس طرح کی پیٹ کا حصہ ہو گیا شرمگاہ کے آس پاس، تو وہاں کچھ نہ کچھ مادہ منویہ کچھ نہ کچھ نجاست لگی ہوگی تو وہ دھوئے، پہلے وہ دھو لے۔ اب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر استنجا کیا اور وہ ساری نجاست جو لگی ہوئی تھی وہ دھو لی، چاہے کپڑے کی وجہ سے نجاست جہاں تک بھی پہنچی وہ دھو لے، انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے، اندازہ نہیں ہوگا کوئی تھوڑے بہت کوئی چیز ہوئی تو وہ تو پھر بعد میں سارا بدن جو دھویا جائے گا تو ثم یصیب الماء علی راسہ، پھر جو ہے پہنچائے پانی کو بہائے، یعنی کہ پھر پانی بہائے علی راسہ اپنے سر پر، وسائر جسد ہی اور سارے، سائر کا مطلب سارا، اور سارے جسد پر، جسد کا معنی بھی بدن ہوگا، سارے بدن پر سلاسن 3 مرتبہ، یعنی سارے کے اوپر ایسے ڈالیں اور پھر یہ دایاں جو کیا ایسے کہتے ہیں منڈا شانہ ادھر بھی ڈالیں ادھر بھی ڈال لیں، 3 دفعہ سے ڈالنا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ 3 بڑے بڑے کوزے، 3 بڑے بڑے لوٹے، 3 بڑے بڑے برتن اس مقدار کے رکھ لیتے ہیں تو اس طرح کر لیتے ہیں۔ ثم یتنحى عن ذلك المکان، پھر ہٹ جائے اس جگہ سے، تو مثال کے طور پر ادھر کھڑے ہو کے تو آپ نے پانی بہایا تو پھر ادھر ہٹ جائے۔ آج کل تو آپ اپنے باتھ روم کو، واش روم کو دیکھ لیں، اس کی مناسبت سے دیکھ لیں۔ فیغسل قدمیہ، پھر دھوئے اپنے پاؤں کو۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر کوئی پانی جمع ہو جائے، کوئی ایسی صورت بن جائے، یا کوئی اپنے سلیپر خاص قسم کے کوئی پہنے ہوئی ہیں تو ادھر پھر ہو جائے اور اپنے پاؤں دھو لے، تاکہ ادھر کا جو پانی ہے وہ پاؤں پہ دوبارہ نہ لگے۔ لیکن یہ جو ہے یہ چیز اس کو دیکھنا ہے، آپ جس جگہ پہ غسل کر رہے ہیں اس جگہ کی مناسبت سے یہ چیز ہوگی کہ کس طرف آپ نے اب دائیں رائٹ سائڈ پہ ہونا ہے، لیفٹ سائڈ پہ ہونا ہے، جدھر بھی ہونا ہے وہ اس وقت بندہ کر لیتا ہے، اندازہ کر لیتا ہے۔ یا پہلے آپ نے آپ کے واش روم میں آپ سمجھتے ہیں کہ جگہ صاف ہے تو کوئی سلیپر نہیں پہنے ہوئی تھی تو آپ نے ویسے غسل کر لیا، تو اب اس طرح کریں گے اس جگہ سے ہٹ کر سلیپر ادھر رکھ لیں، پھر پاؤں دھو کے سلیپر پہن لیں تو یہ ہو جائے گا اور پاؤں جو ہے وہ بچ جائے گے اوپر والے پانی سے۔ الا ان یکون علی حجر او خشب او غیر ذلک، یہ بات آ گئی، مگر یہ کہ ہو کسی پتھر پر۔ اب تو پہلے ہی آپ پتھر پر کھڑے ہوئے ہیں، اور یا آپ نے وہ لکڑی کے بھی آج کل رکھے ہوتے ہیں وہ سیٹ بنا کے، تو اس کے اوپر اگر آپ پہلے سے ہی کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر تو آپ کا پانی اس لکڑی سے نیچے جا رہا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، پھر تو آپ اسی جگہ کھڑے کھڑے پاؤں بھی دھو سکتے ہیں۔ او خشب، یا تخت پر، خشب ویسے لکڑی کو کہتے ہیں، یہاں مراد وہ پورا تخت ہے، پنجابی میں ہم اسے بنڈا بھی کہتے ہیں، کوئی اور لفظ بھی اس کے لیے ہوگا، تو اس کے اوپر بیٹھ کے اگر اس کے اوپر آپ کھڑے ہوئی ہیں تو پھر ادھر ہی کھڑے کھڑے آپ پاؤں بھی دھو سکتے ہیں۔ اور غیر ذالک کا مطلب ہے اس کے علاوہ کوئی چیز، آج کل بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں، پلاسٹک کی بھی بنی ہوئی ہیں۔ وَأَلَّا يَسْرِفَ فِي الْمَاءِ، اور نہ اسراف کرے پانی میں، یعنی فضول خرچی نہ کرے۔ تقریباً 3 بڑے کوزے یا 4 کر لو، صابن لگانا ہے تو 5 کر لو، اب 5 لوٹے صابن سمیت اگر آپ غسل کر سکتے ہو تو 6 7 8 9 لوٹے بہانے کی ضرورت نہیں، یہ اسراف میں آ جائے گا، فضول خرچی میں آ جائے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فضول خرچ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، استغفر اللہ، تو فضول خرچی نہیں کرنی، لیکن ولا یقترا، اور کمی بھی نہیں کرنی۔ ہاں یہ بھی ہے کہ یہ نہیں کہ پانی بچاتا رہے اور 5 لوٹوں کی ضرورت تھی تو وہاں 4 لگا رہا ہے یا 3 لگا رہا ہے، ایسے بھی نہ کرے، دونوں طرف نہیں جانا۔ اسراف کیا ہے؟ اسراف یہی ہے نا کہ جتنی ضرورت ہے وہ فضول خرچی نہیں، تو ضرورت اگر 5 لوٹے آ گئے، کوئی صابن وغیرہ لگایا تو 6 لوٹے آ گئے، کوئی میل وغیرہ بدن سے آپ اتار لینا شروع ہو گئے تو 7 لوٹے کی ضرورت پڑ گئی۔ لیکن یہ جو ہے نا کہ آج کل کا عجیب و غریب سلسلہ شروع ہو گیا، ادھر بیسن پر بھی وہ وال کھلا ہوا ہے، ادھر بھی پانی میں آ رہا ہے، تو یہ سارا الٹا غسل کا ایک فرض غسل بندے نے پورا کیا اور پانی ضائع کر کے 2-3 اور گناہ اپنے ساتھ چمٹا لیے۔ تو یہ بالکل اسلام جو ہے آپ کو وہ کسی نے کہا تھا کہ مزہ اس رستے پر آتا ہے چلنے میں کہ ادھر بھی کانٹوں والی ہیں جھاڑیاں، ادھر بھی کانٹوں والی جھاڑیاں ہیں، آپ نے رستے پہ اس انداز سے چلنا ہے کہ نہ ادھر کے کانٹے چبھے نہ ادھر کے چبھے، ٹھیک ہے جی۔
تو ادھر کے کانٹے بھی آپ کو نہ چبھیں، ادھر کے بھی نہ چبھیں، اور درمیان سے آپ بالکل ٹھیک نکل جائیں. یہ ہے اسلام، کہ اس طرف بھی نہیں جانا، فضول خرچی بھی نہیں کرنی، ادھر کمی بھی نہیں کرنی. اچھا جی آگے ہے وَأَلَّا يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فِي وَقْتِ الْغُسْلِ، اور غسل کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرے. اب کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ کوئی بیسن بنا ہوا تھا یا شاور اس طرف لگا ہوا تھا، یا کوئی یہ پلمبر اور یہ جو مستری ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کوئی خرابی آ گئی، یا کوئی ٹیکنیکل ایسی چیز تھی کہ مستری کو اور پلمبر کو قبلہ کی طرف کوئی سیٹنگ کرنی پڑ گئی. بعض اوقات ہوتا ہے دیواروں کا جگہ ایسی ہوتی ہے جی، تو اس میں اگر قبلہ کی طرف منہ ہو گیا کچھ دیر کے لیے تو وہ گناہ میں نہیں آئے گا. لیکن باقی جو ویسے تو یہ ساری بات سوچتے ہیں نا پہلے سارے مستری، جان بوجھ کے نہیں کرنا. آگے ہے جی وَأَن يَدْلُكَ كُلَّ الْأَعْضَاءِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَىٰ، اور پہلی بار جو پانی بہانا ہے نا، پہلا لوٹا، اس وقت یدلکا ملے، اور ملے تمام اعضاء کو فی المرۃ الاولی، پہلی مرتبہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالے اپنے بدن کو ایسے ہاتھ سے ملتا جائے تاکہ گرد و غبار بھی اور نجاست بھی اور جو کچھ بھی چیز لگی ہوئی ہے وہ صاف ہو جائے. دوسری مرتبہ جب لوٹا ڈالے گا سر سے اور شانوں پر، پھر ملنے کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسری دفعہ ہاں اگر کوئی صابن وغیرہ لگا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کو تو پھر وَأَن يَغْتَسِلَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ، اور غسل کرے اس موضع اس جگہ پر جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. کیونکہ یہ ہر انسان کے جسم کے اپنے ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے جسم پر کچھ داغ ہوتے ہیں، کچھ زخم ہوتے ہیں، کسی کا کوئی حادثہ ہو گیا تو کوئی زخم ہے، اور کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ پھر تھوڑا سا بھی کہیں سے بھی نظر نہیں آنا چاہیے. ایسی جگہ پہ آپ وہ غسل کریں. اور اگر کوئی مجبوری ہے باہر جگہ پہ کرنا ہے تو پھر جیسے کہ آج کل انڈر ویئر یا کپڑا باندھ لیتے ہیں گاؤں والے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک کپڑا باندھ لیتے ہیں، یا خاص شرمگاہ کے ایری تک کپڑا باندھ کے تو نہا لیتے ہیں، تو پھر وہ کر لیں. وَأَلَّا يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ قَطُّ، اور قطو کا مطلب ہوتا ہے ہرگز، اور ہرگز کوئی کلام نہ کرے، کوئی گفتگو نہ کرے. کوئی مجبوری ہے، کسی کو پانی مانگ رہا ہے، وہ جی پانی بچاؤ، تولیہ بچاؤ، یہ کرو وہ کرو، اس قسم کی اگر کوئی مجبوری میں کوئی بات ہے وہ تو ٹھیک ہے. یا موٹر چلاؤ پانی ختم ہو گیا، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اس لیے ہوتا ہے ہمارے ساتھ اس لیے کہ بجلی جی جاتی ہے. ہاں، اور یہاں اتنے بے وقوف ہیں یہ بجلی والے، میں یہ بات ریکارڈ میں بھی لانا چاہتا ہوں، ویڈیو میں بھی، کہ صبح 9 بجے بند کر دی 2 بجے تک. اس دوران موٹر بھی چلنی ہے، فریج جو ہے وہ چلنی ہے، فریزر لوگوں کے رکھے ہوئی ہیں، دکانوں پہ لوگوں کا کام چل رہا ہے، درزی بیٹھا ہوا ہے. کوئی طریقے سے چلو مہینے میں کوئی ایک آدھ دن تو وہ تو پہلے خبر ہو کہ فالٹ ہے. یہ اب ہر ہفتے میں ایسے لمبا وہ شروع کر دے، 3-4 گھنٹوں کے لیے تم بند کرو، پھر اس میں 1 گھنٹہ فری کر دو، پھر اپنا کام شروع کر دو. تم نے بھی تو بریک لینی ہوتی ہے. لیکن یہاں بس اس ملک میں، ملک پاکستان میں عجیب و غریب سلسلہ چل رہا ہے. آگے چلیں جی. وَيَسْتَحِبُّ أَن يَمْسَحَ بَدَنَهُ بِمِنْدِيلٍ بَعْدَ الْغُسْلِ، اور مستحب ہے یہ کہ پونچھے، یمسخ پونچھے اپنے بدن کو، بمندیل رومال کے ساتھ. مندیل چھوٹے رومال کو بھی کہتے ہیں، بڑے رومال کو بھی کہتے ہیں. یہاں آپ اس سے مراد تولیہ بھی لے لیں. بعد الغسل، غسل کرنے کے بعد، یعنی نہانے کے بعد اپنے بدن کو پونچھنا مستحب ہے. اور ظاہر ہے سردیوں میں تو ویسے بدن چل رہا ہوتا ہے تو پوچھنا ہی چاہیے. وَأَن يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ، اور بعد اللبس، اور اپنے دونوں پیروں کو دھوئے پہننے کے بعد. ہاں یہ شلوار کی بات ہے کہ شلوار پہن لے، شلوار پہننے کے بعد پھر ذرا اپنے پاؤں کو دوبارہ دھو لے، احتیاطاً دوبارہ بھی دھو لے. وَأَن يُصَلِّيَ مُصَبَّحَةً، اور 2 رکعت، مصباح سے مراد جو ہے وہ نفل نماز ہے، اور پھر نفل نماز پڑھ لے. وہ دیکھ لے کہ اگر یہ وقت ہے نفل کا تو پڑھ لے. آج کل تو بڑی آسانی ہو گئی. یہ سامنے دیکھیں، یہ یہاں لکھا ہوا ہے 11:57 پہ میرے خیال میں وہ ختم ہوگا، وہ زوال کا ٹائم. زوال کے ٹائم پہ قرآن کی تلاوت کوئی پہلے سے کوئی چلیے، کوئی مجموعہ اس طرح، یا کوئی پہلے سے جنازہ شروع ہوا ہے تو زوال کا ٹائم شروع ہوگا، تو اس میں تو ایسی بات نہیں. لیکن خاص زوال کے ٹائم پہ کوئی اس طرح کی عبادت کا آغاز بھی نہیں کرنا چاہیے، اور سجدہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور طلوع آفتاب کے وقت بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اور غروب آفتاب کے وقت بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے. آج کل ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ کو
وہ 10-15 منٹ جتنے بھی ہوتے ہیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ آگے ہے جی کہ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ نیت کا کیا ہوگا، تو فرماتے ہیں اما نیت، رہی نیت فلیست بشرط فی الوضوء والاغتسال، تو وہ شرط نہیں ہے وضو میں اور غسل میں، یعنی نہیں غسل میں بھی نیت شرط نہیں ہے زبان کے ساتھ کرنا، اور غسل میں بھی شرط نہیں ہے۔ ہاں دل میں تو ظاہر ہے نیت اصل میں تو دل کے ارادے کے تو ہوتی ہے، تب بندہ آغاز کرتا ہے نا۔ حتی ان الجنب اذا انغمس فی الماء الجاری او الحوض القبیر للتبرد او قام فی المطر الشدید وتمدمد واستنشق یخرج من الجنابۃ۔ اب نیت کی جو شرط نہ ہونے کا فائدہ بیان کر رہے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے حتیٰ یہاں تک کہ جنب کہتے ہیں جس پر جو حالت جنابت میں ہے، یعنی اطلام ہوا یا جو بھی، تو وہ کیا ہوگا، انغمس اذا، جب انغمس فی الماء، غوطہ لگایا اس نے پانی میں، گرمیوں کے دن تھے، تالاب میں دریا میں اس نے غوطہ لگا دیا، فی الماء الجاری، ہاں دریا جو ہمارا دریا ہرو یا اس طرح کے دریا جو ہیں، دریا جاری پانی میں اس نے غوطہ لگایا، او الحوض القبیر، یا بڑا حوض ہے جسے کہتے ہیں دا دردا، یعنی ادھر سے بھی 10 ادھر سے بھی 10 ادھر سے بھی 10، بڑا جو ہے نا وہ حوض ہوتا ہے۔ تو ایسے 2-3 جگہ پہ میں نے حوض دیکھے ہیں، گولڈ شریف میں بھی دیکھا ہے اور باقی کچھ جگہوں پر بھی، تو وہ بنا ہوتا ہے تو وہ بڑا ہوتا ہے للتبرد، ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے، ظاہر گرمیوں کی بات ہو رہی ہے، اب جون جولائی کے دن ہیں اور اس نے گرمی کی وجہ سے ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے اس نے جناب دریا میں چھلانگ لگا دی یا بڑے حوض میں چھلانگ لگا دی، کسی قسم کی غسل کی نیت نہیں تھی، لیکن تھا جو نبی غسل اس پر فرض تھا، غسل فرض تھا، اس طرف اس کا دھیان ہی نہیں تھا، یہ تو اب ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے وہاں گیا تو اب یہ اس کا غسل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آگے کہا او قام فی المطر الشدید، یا سخت بارش ہو رہی تھی، المطر کہتے ہیں بارش کو، سخت بارش ہو رہی تھی اور یہ اس میں کھڑا ہوا، اب ادھر سے بھی بارش ادھر سے بھی، سر پورا جو ہے نا اس کا بدن دھل گیا، تو یہ بھی اس کا غسل ہو گیا۔ اب لیکن ایک تھوڑی سی شرط یہ ہے کہ اس دوران اس نے وتمدمد واستنشق، کلی بھی کر لی، کچھ پانی منہ بھر کے پیا یا کلی بھی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیے، یا اس وقت سے خیال آ گیا کہ میں نے ویسے بھی نہانا تھا چلو تو ناک میں بھی پانی ڈال لیا، یا خروج من الجنابت، تو وہ حالت جنابت سے نکل گیا، اس کا غسل ہو گیا۔ تو یہ فائدہ کس کا ہوا، نیت کے شرط نہ ہونے کا۔ اگر نیت شرط ہوتی تو پھر اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب آپ دریا میں بھی نہا آئے ہیں اور حوض کبیر میں بھی آپ نہا آئے ہیں، حوض کبیر بڑی ڈھن بھی آپ سمجھتے ہیں، بن بھی کہتے ہیں ہم پنجابی میں، جو اس کو بھی جو بڑی ہو کافی، تو اس میں سے آپ نکل تو آئے ہیں لیکن آپ کو وضو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آگے چلیں جی، والاغتسال والا 11 وجہن، اور غسل کی 11 صورتیں ہیں، 11 وجہن کا مطلب یہاں صورت، قسم، نوع، کائنڈ، یہ سارا ترجمہ کر لیں تو 11 غسل کی 11 صورتیں ہیں، 11 قسمیں ہیں، 11 شکلیں ہیں، یہ کر لیں۔ 5 منہا فریدۃ، 5 ان میں سے فرض ہیں، تو جو فرض ہیں وہ تو ہر حال میں فرض ہیں۔ کون سی جی، من الحید والنفاس، جو ہے وہ مؤنث کو حیض ہو گیا، جیسا کہ اس کی تفصیل میں پچھلے درس میں بتا چکا ہوں، تو جب اس سے کم از کم 3 دن، تو اس سے جب وہ فراغت ہو جائے گی اس ناپاکی سے، ماہواری کی جو ہے، تو وہ غسل کرنا فرض ہو گیا۔ نفاس بچے کی ولادت کے بعد، جیسا کہ زیادہ زیادہ مطلب 40 دن، تو وہ جب پاکی ہوگی تو غسل کرنا فرض ہو گیا۔ والتقاء الختانین، اور دونوں ختنوں کا ملنا، یعنی دونوں شرمگاہوں کا ملنا، کہ جب میاں بیوی شادی کے بعد ان کی دونوں کی شرمگاہیں آپس میں ملی، ما غیبوبت الحشفہ، غیبوبہ کا مطلب ہوتا ہے غائب ہونا، حشفہ پہلے بتا دیا تھا شرمگاہ کا سر، اگلا حصہ، اس کے غائب ہونے کے بعد چاہے وہ انزال ہو یا نہ ہو، غسل فرض ہے۔ وخروج المنی علی وجہ الدفق، اور اچھل کر مادہ منویہ کا نکلنا، یہ بھی جیسا کہ رات کو سوتے وقت احتلام میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، تو یہ بھی فرض ہو گیا۔ آگے جی، وشاوت، یہاں یہ ایک جو ہے
اچھل کر نکلنا، اور شہوت کا میں نے کیا کہا تھا کہ سیکس کا، اپنی بیوی کا جو خیال ہوتا ہے وہ خیال ذہن میں لا کے شرمگاہ کھڑا ہونا اور پھر نکلنا، تو وہ اس طرح ہے۔ وَمِنَ الْإِحْتِلَامِ إِذَا خَرَجَ مَعُ الْمَنِيُّ أَوِ الْمَذِيُّ، اور احتلام جسے نائٹ فال کہتے ہیں میرے خیال میں انگلش میں، اس کے لیے نائٹ فال کا ہاں جی، نائٹ فال جو ہے وہ تو بالکل انڈرسٹوڈ ہے، اس سے فرض ہوگا اذا خرج معه، وہ تو پہلے ہم بات کر چکے ہیں نا کہ صبح کہتا ہے کہ مجھے تو اطلاع ہوا ہے، لیکن نہ کوئی کپڑا خراب ہے نہ کوئی جگہ، تو اس پہ غسل نہیں، یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے یہاں اضافہ کیا اذا خرج معه المنی والمزی، کہ اگر مادہ منویہ یا مزی خارج ہو تو۔ اچھا، یہ مزی کے حوالے سے ہم پہلے بھی تفصیل بیان کر چکے ہیں، یہ 5 پوری ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں وَأَرْبَعَةٌ مِّنْهَا سُنَّةٌ، اور 4 ان میں سے سنت ہیں۔ اب پہلے نمبر ہے جی غسل یوم الجمعہ، جمعہ کے دن غسل کرنا۔ اب آپ میں سے کوئی کہتا ہے جی کہ بھئی اوپر سے ہے وہ کیا ہوتا ہے جی جنوری میں یہ جو سفید ہوتا ہے، دھند ہے، سورج کورا، سورج نظر نہیں آ رہا، بدن ٹھٹر رہا ہے، اور گیس بند ہے، گرم پانی ہے نہیں، تو پھر میں کیا میرے نہانا ضروری ہے؟ تو نہیں، یہ سنت ہے۔ اگر ایسی صورت ہے تو پھر آپ نہ نہائیں، یا یہ ساری چیزیں موجود تھیں لیکن آپ بیمار ہیں، کوئی اس قسم کی بیماری ہے کہ آپ نہا نہیں سکتے، تو پھر نہ نہائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ضرورت میں آ جائیں گی، جس طرح کہ ہم نے کہا تھا کہ ضرورت میں پھر جو احکام آ رہے ہوتے ہیں ان میں تبدیلی ہوتی ہے۔ آگے جی والعیدین، اور دونوں عیدوں پر نہانا بھی، یہ بھی سنت ہے، یہ غسل کرنا بھی سنت ہے۔ اس میں بھی وہی باتیں ہیں کہ اگر سخت سردیاں، جیسے کہ اب سردیوں کے روزے بھی شروع ہو گئے، تو چھوٹی عید تو پکی سردیوں کی ہوگی نا، مارچ میں جو آئے گی، تو مارچ تک سردیاں ہوتی ہیں، اپریل میں بھی بارش ہو رہی ہو تو سردیاں بن جاتی ہیں، تو اپریل سے بہار وغیرہ شروع، تو اس میں دیکھ لینا۔ وہ یوم عرفہ، اور عرفہ کا دن جس دن حج کیا جاتا ہے، ہمارے ادھر پاکستان میں جو ہے وہ بن جائے گا، ادھر میرے خیال میں 8واں دن ہوتا ہے، تو یہ وعند الاحرام، اور احرام باندھتے وقت بھی غسل کرنا سنت ہے، لیکن اگر وہاں احرام باندھنے والے کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ پھر وہ وقتی طور پر پوچھ لیتے ہیں۔ وواحد منہا واجب، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ واجب ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ غسل المیت، وہ ہے میت کو غسل دینا، یہ تو واجب ہے، اس کے بغیر تو نہیں، کیونکہ اس کا تو اب بدن وہ روح نکل گئی ہے، تو بس ہڈیاں اور جو پوست رہ گیا، تو اسے سردی یا گرمی کا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نہلانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ پیٹ میں بھی کوئی چیز نکل سکتی ہے، اور باقی جو یہ ناک، کان اور منہ وغیرہ، اس میں سب صفائی کرتے ہیں تاکہ کوئی اگر ایسی کوئی چیز ہو دنیاوی نجاست کی تو وہ نکل جائے۔ اگر غسل نہیں دیا گیا تو فرمایا حتی لا یجوز الصلاۃ علیہ قبل الغسل اور قبل التیمم عند عدم الماء، تو یہاں تک کہ نہیں ہے جائز نماز، یعنی نماز جنازہ اس پر غسل سے پہلے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی۔ کہیں آپ کو پتہ چلا کہ وہ جی نماز جنازہ تو ہو گئی ہے، بعد میں کسی نے بتایا کہ پانی نہیں تھا، یہ تھا، وہ جگہ، تو ہمیں تو بھول گیا، اس کو تو غسل بھی نہیں دیا تھا، ویسی چرپائی پڑی ہوئی تھی اور بھولے سے اٹھا کے لے آئے۔ وہ جو گاؤں میں ہو جاتا ہے، گاؤں والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کتنی بات ہوگا، اپنے اولاد کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرا باپ فوت ہو گیا تو میں نے پہلا کون سا کام کرنا ہے، اور یہ چیزیں سیکھنی چاہیے، یا آپ سیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا نا۔ تو اس کے بعد کیا ہے جی، وہ نہیں ہوگی نماز۔ ہاں اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کروانا ضروری ہے، تو اگر تیمم بھی نہیں کروایا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ میت کے بارے میں؟ جی میت کے بارے میں، یہ وہ غسل ہے جو غسل واجب ہے، تو وہ غسل واجب ایک ہی ہے جو میت کا غسل ہے۔ حتی لا یجوز الصلاۃ علیہ، نہیں ہے جائز نماز جنازہ اس پر قبل الغسل، غسل سے پہلے، اور قبل التیمم عند عدم۔ میں تو پڑھا ہے جی کہ جو نہلاتا ہے نا جی میت کو، اس کو بھی غسل نہیں، وہ تو اگر کوئی خرابی اس پہ آ جاتا ہے، ویسے نہیں، اس کو بس اپنے صرف کپڑے وغیرہ پہ کوئی گند آ گیا تو وہ تو پاؤں دھو لینی چاہیے، اس کے اوپر کوئی میت کے بدن سے پانی مس ہو کے کوئی اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، ویسے آج کل ایسے کرتے ہیں کہ شلوار کی جگہ کپڑا باندھ لیتے ہیں جی نا، ایسی لنگ ٹائپ، تو وہ بعد میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ آگے ہے جی واحد منہا مستحب،
اور ایک جو ہے اس میں سے قسم وہ مستحب ہے، یعنی غسل کرنا مستحب ہے۔ مستحب کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ اگر کرو گے تو ثواب ملے گا اور وہ عمل نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ وَهُوَ غُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ۔ نفل اور مستحب میں فرق ہوتا ہے؟ کبھی کبھی یہ دونوں ایک ہی معنی میں بول دیتے ہیں، لیکن نفل کا لفظی معنی ہوتا ہے زیادہ، کسی چیز کا زیادہ ہونا۔ ہاں جی، تو وہ پھر دو رکعتیں جو آپ پڑھتے ہیں ان پر بھی نفل بول دیتے ہیں نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعتیں تواتر سے پڑھی ہیں ان پر سنت کا لفظ بھی بول دیتے ہیں، وہ ہوتے نفل ہی ہیں۔ تو نفل جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے، زیادہ جو چیز ہے، جو فالتو چیز ہے یا وقتی طور پر جو آپ کو چیز مل گئی ہے اچانک، وہ بھی نفل ہے، جیسے کہ مال غنیمت مل جاتا ہے تو اس کو بھی نفل کہہ دیتے ہیں۔ تو مستحب وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے سے ملتا ہے ثواب اور نہ کرنے سے ملتا نہیں گناہ نہیں ملتا۔ تمہاری توجہ کدھر ہے؟ کوئی بات پوچھنی تو مجھ سے پوچھو نا، آپ سے بات نہ کرو۔ کوئی سوال ہے انجم؟ ہاں اگر کوئی سوال ہے بھی تو آخر میں کر لینا۔ اچھا جی، آگے ہے مستحب غسل کون سے جی؟ وہ غسل الکافر اذا اسلم، اور وہ کافر کا غسل کرنا ہے جب اسلام قبول کرے۔ ہاکذا ذکرہ، اسی طرح ذکر کیا ہے شمس الائمۃ السرخسی، امام سرخسی رحمۃ اللہ، بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کی کتابیں آپ آگے جا کے پڑھیں گے۔ یہ جو ہیں انہوں نے اسی طرح ذکر کیا ہے، کس میں؟ فی شرح ہی، اپنی شرح میں انہوں نے اسی طرح ہی ذکر کیا ہے۔ آگے وذکر فی المحیط ان الکافر اذا اجنب ثم اسلم الصحیح انہ یجب الغسل علیہ۔ انہوں نے آگے محیط میں امام برہان الدین نے اپنی کتاب المحیط میں لکھا ہے کہ جب کافر اسلام لایا تو وہ تھا جنبی، یعنی اسلام کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کو اطلام یا جو بھی اس کی صورت تھی وہ جنبی تھا۔ اب وہ مسلمان ہوا، الصحیح ہو، تو صحیح قول یہ ہے انہ یجب الغسل علیہ، تو اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ اور اس کی سمجھ بھی آ رہی ہے کیونکہ وہ تو ہے جو جنبی، تو اب اس جنابت کو ختم کرنے کے لیے آگے جی ولا يجوز للحائض ولا للنفساء ولا للجنوب قراءة القرآن یعنی آیت تامہ، یہ ہے کہ نہیں جائز حائض کے لیے، یعنی وہ لڑکی یا عورت جس کو حیض آیا ہے اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے، ولا للنفساء، نفساء جمع ہو گئی جی اس کی نفاس والی جو ہے نا، وہ نفساء سے مراد وہ ہو گئی کہ جنہیں نفاس ہوتا ہے بچوں والی، یہ دو ہو گئے۔ ولا للجنوب، اور جنوب پہلے بتا دیا ہے جس کو اطلام ہوا ہے، تو ان تینوں کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا، قراءت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آیتن تامتن، وہ پچھلے فعل کی مناسبت سے آیتن تامتن، کہ پوری آیت پڑھنا، پوری آیت پڑھنا ان تینوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ قَرَأَ مَا دُونَ الْآيَةِ، اگر آیت سے کم پڑھا، مثلا الحمدللہ رب العالمین ہے نا پوری آیت، تو اس نے الحمدللہ کہا تو یہ تو پوری آیت نہ ہوئی۔ او قرأ الفاتحہ، یا سورہ فاتحہ پوری پڑھی لیکن کیسے پڑھی؟ علی قصد الدعاء، دعا کے طور پر پڑھ لی۔ سورہ فاتحہ چونکہ دعا بھی ہے تو سورہ فاتحہ کو بطور دعا کے پڑھ لیا۔ اول آیات التی تشبہ الدعاء علی نیت الدعاء، یا کچھ آیات پڑھیں، پوری آیات پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، لیکن وہ مشابہ کس کے ہیں؟ دعا کے۔ دعا کے مشابہ ہیں وہ آیتیں کہ ان میں دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ آیت پڑھ لی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو آیت تھی پوری، لیکن کیسے پڑھی؟ علی نیت الدعاء، دعا کی نیت سے پڑھی۔ تو سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھی، یا 1-2 آیتیں دعا کی نیت سے پڑھی کیونکہ ان کے اندر تھی دعا، تو پھر کیا ہوگا؟ یجوز، تو یہ جائز ہے۔ ثم قیلا، پھر بعض نے کہا گیا ہے، یعنی پھر بعض نے کہا، قیلا کا مطلب ہے کہ کہا گیا، یعنی بعض نے کہا یکرہ، کہ یہ بھی مکروہ ہے، نہ پڑھے۔ وکیل لا یکرہ، اور بعض مشایخ نے کہا کہ مکروہ نہیں ہے۔
تو وہ دونوں طرح کے قول موجود ہیں. وہ اب شخصیت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ شخصیت کس قسم کی ہے. اگر کوئی عالم دین ہے تو اسے بہت سارے مسائل کا خود پتہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ایسا کوئی نوجوان طالب علم ہے درجہ اولا میں جیسے آپ پڑھ رہے ہو یا درجہ ثانیہ میں ہے یا ثالثہ میں ہے تو اس کو بہت سارے مسائل کا پتہ ہوتا ہے, وہ الگ بات ہے. وَأَمَّا قِرَاءَةُ دُعَاءٍ صَحِيحٌ, اور خالص دعا جو ہے اس کی قرات کرنا, اس کو پڑھنا اس حالت میں جائز ہے. وہ کچھ لوگ وظیفے کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ اپنے اس وظیفے کو برقرار رکھنے کے لیے کرتے ہیں. القنوت, یہ جو ہے نا القنوت, دعائے قنوت, فلا یقرہ فی ظاہر مذہب اصحابنا, ہمارے جو ائمہ ہیں, اصحاب سے مراد ائمہ, ہمارے جو ائمہ ہیں ان کا جو ظاہر مذہب ہے اس کے مطابق اس حالت میں دعائے قنوت آپ پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. آگے فرماتے ہیں وعن محمد رحمہ اللہ, اور امام محمد کے نزدیک انہ یکرہ, امام محمد کے نزدیک مکروہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ دعائے قنوت نہ پڑھے اس حالت میں. ولا یکرہ التہجی بالقرآن, اور مکروہ نہیں ہے تہجی کرنا قرآن مجید کی. مثال کے طور پر الحمد کو پڑھا کہ الزبر لام ال ہا زبر میم ہم دال پیش دو الحمدو, ایسے کوئی پڑھا رہا ہے, استاد ہے, ٹیچر ہے یا لیڈی ٹیچر ہے, تو وہ کیا ہوگا, یہ تہجی کرنا ہوتا ہے. ہجا, حروف الہجا کہتے ہیں, حروف تہجی یا حروف ہجا, یعنی ایک ایک حرف کو پڑھنا اور اس کے بتانا. والتعلیم, اور تعلیم یعنی پڑھایا جا رہا ہے, علم سکھایا جا رہا ہے, للصبیان, بچوں کو. صبیان سے مراد کیا ہے, بچے. صبیون کہتے ہیں ایک بچے کو, اور صبیان جمع ہو گئے بچوں کو. حرفن حرفن, ایک ایک حرف کر کے بچے کو, بچی کو, جسم کو بھی پڑھایا جا رہا ہے, کہلایا جا رہا ہے. تو جیسے کہ میں نے کہا الپیشو, بے پشبو, تے پشتو, جیم پشجو, ایسے پڑھایا جا رہا ہے, تو یہ جائز ہے, یہ مکروہ نہیں ہے. وَقَذَا لَا يَجُوزُ لَهُمْ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ, ایسے ہی حیض والی, نفاس والی اور جنب جو ہے, ان تینوں کو کیا ہے, یہ تینوں قرآن مجید کی کتابت نہیں کر سکتے, کمپوزنگ نہیں کر سکتے. کمپوزنگ کا جو مسئلہ ہے نا, یہ بڑا خطرناک ہے. مارکیٹ میں لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں, رات دن 24 گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان میں بعض لوگوں کی ایسی حالت بھی ہوتی ہے. اب پشاور میں نے ایک دو بندوں کو, لڑکوں کو یہ بتایا کہ جب تم قرآن کی پرنٹنگ کر رہے ہو تو اس وقت تم نے وضو میں رہنا ہے. ان کے استاد نے نہیں بتایا تھا. جب تم قرآن کی جلد کر رہے ہو تب بھی تم نے وضو میں رہنا ہے. جب قرآن کی صفحوں کی فولڈنگ کر رہے ہو تب بھی تم نے وضو میں رہنا ہے. یہ ساری چیزیں میں نے ان کو سمجھائی ہیں. یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. آگے جی, وذکر فی الجامع الصغیر المنسوب الی قاضی خان, تو امام قاضی خان کی جو کتاب ہے نا الجامع الصغیر, اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ لا باس للجنب ان یکتب القرآن والصحیفۃ علی وجہ الارض عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی. زمین کے کسی خاص حصے پر جو پرانا طریقہ تھا نا, کوئی زمین کے اوپر کوئی پتھر یا اس طرح کی کوئی جگہ بنا کے تو رکھتے تھے, تو وہاں لکھتے تھے. تو وہاں اگر کوئی قرآن کی آیت کسی وجہ سے لکھنی پڑ گئی اور کوئی اس طرح کا جملہ لکھنا پڑ گیا, تو امام قاضی خان کی جو جامع صغیر ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کو وہ جنوبی جو ہے لکھ سکتا ہے. والصحیفہ, اور صحیفہ جو وہ پہلے چمڑوں پر بناتے تھے ان پر بھی لکھ سکتا ہے, یا علی وجہ الارض, زمین کے اوپر. آپ چلے جاؤ, یہ ریکارڈنگ سن لینا پھر. اس کے بعد ہے کہ عند ابی یوسف رحمہ اللہ, امام یوسف کے نزدیک. لیکن آگے کیا ہے, ولا یجوز لہم, اور جائز نہیں ہے ان کے لیے, مسح المصحف الا بغلاف, غلاف جو اوپر چڑھا ہوا ہے نا, تو کسی مجبوری کی وجہ سے قرآن کو کہیں رکھنا پڑا تو اس کے اوپر غلاف ہے تو پھر تو ہاتھ لگا سکتے ہیں, وگرنہ نہیں. اچھا, اس میں یہ جو تھا نا کہ امام محمد کے نزدیک مکروہ ہے. ہاں, یہ ذہن میں رکھنا کہ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر, زمین کے کچھ حصے ہوتے ہیں نا وہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی میوزیم میں بھی آگے پیچھے, وہاں اگر کوئی آیت جیسے کسی کی کوئی چیز بطور پینٹنگ یہ وہ لکھنی پڑی تو جنوبی لکھ سکتا ہے. لیکن امام محمد کہتے ہیں نہیں, اس کے لیے مکروہ ہے. تو ظاہر ہے امام محمد کا جو قول ہے وہی سامنے رکھنا چاہیے. اچھا,
آگے ہے ولا اخذ درہم فیہ سورۃ من القرآن الا بسرتہ. ہاں ایسے ہوتا تھا کہ پہلے ظاہر ہے یہ نوٹ وغیرہ تو اب آئے ہیں نا، تو وہ پہلے چاندی کے اور سونے کے جو ہے نا وہ سکے ہوتے تھے، تو درہم جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے اپنا، میرے خیال میں سونے کا ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایک چمڑے کی تھیلی بنی ہوتی تھی جسے سرتن کہتے ہیں. دیکھو سین کے ساتھ سرتن ہو تو ناف ہے، سواد کے ساتھ سرتن ہو تو تھیلی ہے، وہ تھیلی جس میں سکے رکھے جاتے ہیں. اب ہر سکے پر کیا لکھا ہوا ہے جی؟ کوئی نہ کوئی قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے، یا پوری پوری صورتیں بھی لکھتے تھے، پوری پوری صورت لکھی ہوئی ہے. تو اب اس کو ان سکوں کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ولا اخذ درہم فیہ، اور نہ اس درہم یا دینار کا چھونا جائز ہے، سورۃ فیہ سورۃ من القرآن، جس میں قرآن کی صورت ہو، الا بسرتہ، مگر اس تھیلی کے ساتھ. تھیلی کے اندر ہے تو تھیلی اوپر سے بھی وہ بندی ہوتی ہے نا تاکہ کے ساتھ پکی، وہ تاکہ بھی اسی طرح چمڑے کا ہی ہوتا ہے، تو وہ اگر بندی ہوئی ہے پھر پکڑ سکتا ہے. آگے آتا ہے جی وَقَذَا لِلْمُحْدِثِ مِنَ الْمُصْحَفِ، اور اسی طرح محدث جو ہے، محدث اس کو کہتے ہیں، محدث جسے حدث ہو گیا، اور حدث کا مطلب ہوتا ہے بے وضو ہونا، ہوا خارج ہوئی یا کوئی اس طرح کی صورت ہوئی تو وہ بے وضو ہو گیا. تو اب وہ مصحف شریف کا چھونا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اذا کان الغلاف غیر مشرز، مشرز میں جو ہے نا وہ لفظ ہے، یہ صورت میں کہ جبکہ غلاف جو ہے اس کے ساتھ بالکل متصل نہ ہو، جڑا ہوا نہ ہو. وَإِنْ كَانَ مُشَرَّزًا، اور اگر بالکل غلاف اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے تو پھر تو اسی حکم میں ہے نا، جلد کے حکم میں ہے. لا يجوز، تو پھر جائز نہیں ہے. والخریطہ، اور تھیلی، خریطہ جو ہے اس سے مراد تھیلی لی گئی ہے یہاں. احق من الغلاف فی اللہ یکرہ، اور تھیلی زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ مکروہ نہ ہو. ہاں یہ دیکھیں نا کیا ہے. اور اسی طرح محدث کے لیے مصحف شریف جو ہے اس کا چھونا کب؟ یہ اس صورت میں ہے کہ اذا کان الغلاف غیر مشرز، جب غلاف متصل نہ ہو، اور اگر متصل ہو، چپکا ہوا ہو جلد کے ساتھ تو پھر جائز نہیں. تو پھر جو تھیلی ہے یہ زیادہ حق کو، یعنی زیادہ حق رکھتی ہے کہ یہ مکروہ نہ ہو، کیونکہ یہ تو بالکل ہی ان درہموں سے کوئی چپکی ہوئی نہیں، اور درہم اس کے اندر ہیں اور یہ چمڑے کی ہے. تو وہ بھی جب بڑا غلاف ہو تو اس میں بھی کوئی بندہ ہاتھ لگا سکتا ہے. تو یہ تو تھیلی ہے، چمڑے کی ہے. آگے فرمایا فَإِنْ أَخَذَ بِكُمِّهِ، کم یہ جو ہے نا، یہ جو آگے کپڑے کی بڑی ہوئی، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آستین کہہ لیں. تو اور اگر مصحف شریف کو، قرآن مجید کو آستین سے پکڑا، یعنی یہ ڈھیلی ہے نا آستین، تو اس کو ایسے کچھ کر کے تو وہ کیا آگے کر کے نا، تو اس سے پکڑا، تو پھر کیا ہوگا؟ لا باس بہ عند محمد رحمہ اللہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں امام محمد کے نزدیک. وَكَرَهَا بَعْضُ مَشَائِخِنَا، اور ہمارے بعض مشائخ نے اس کو مکروہ بتایا. ہاں بعض مشائخ نے اس کو بھی مکروہ بتایا. کیوں؟ لِأَنَّ الثَّوْبَ تَبْعٌ لَهُ، کیونکہ کپڑا اسی کے تابع ہے. تو جب کپڑا اس کے ساتھ لگا تو ایک قسم کا اس کے تابع ہو گیا، کیونکہ ساتھ چپکا ہوا ہے. وَذَكَرَ فِي الْجَامِ الصَّغِيرِ لَا بَأْسَ بِدَفْعِ الْمُصْحَفِ وَاللَّوْحِ إِلَى الصِّبْيَانِ، اور جامع صغیر میں ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے مصحف کو، مصحف سے مراد قرآن مجید نا، قرآن مجید کو اور تختی کو، اور جس پہ وہ ان چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اٹھا کر دینے میں. اب کس کو؟ بچوں کو الی الصبیان، بچوں کو اگر وہ کوئی انہیں ضرورت ہے تو یہاں سے اٹھا کے تو بچے کو پکڑا دی، تو یہ اور عمل ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں حرج نہیں ہے. لیکن اب زیادہ احتیاط کس میں ہوگی؟ والاحوط، احوط صیغہ اس میں تفضیل، یعنی بہت احتیاط، بہت احتیاط اس میں ہے. ان یاخذ بکمہ ویدفعہ، کہ اگر اس طرح پھر دینا ہے تو پھر آستین سے ہی پکڑ کر اٹھائے، اور آستین سے ہی، یعنی اس آستین سے مراد یہ ہے نا کہ یہ میرا مثال کے طور پر یہ ہے، تو اگر بٹن ہے آپ کے قمیض کا تو اس کو کھول کے تو آگے کریں گے تو وہ کف آپ کی ہاتھ پہ آ جائے گی، تو اس سے پکڑ کے آپ اس کو دے دیں. دفع یدفع، دینا، اٹھا کر دینا. اس کا یہ مطلب ہے دوسرے کپڑے سے الگ سے بھی ہاں کر سکتے وہ، اگر ہاں صاف، بالکل آستین الگ ہی ہے. ہاں یہ بھی ہے. اور ہاں ادھر کو رومال پڑا ہے صاف، تو اس سے اٹھا دیں.
وَيَقْرَهُ أَيْضًا اور مکروہ ہے یہ بھی مَسُّ تفسیر القرآن، تفسیر قرآن ہے. اب پہلے تو بات قرآن پاک کی ہو رہی تھی، اب تفسیر قرآن ہے. تفسیر قرآن میں ظاہر ہے قرآن کے نظم کے نیچے ترجمہ ہوتا ہے، پھر نیچے تفسیر ہوتی ہے، تو اس کا جو مس کرنا ہے وہ بھی مکروہ ہے. لیکن وہ کتب الفقہ ہے اور فقہی کتابوں کا چھونا بھی. لیکن اس میں یہ بھی بعض علماء نے اجازت بھی دی ہے کہ تفسیر اور فقہی کتاب اصل قرآن کے حکم میں نہیں ہے، لہذا بامر مجبوری اگر بغیر وضو کے تفسیر کو کسی کو پکڑانا پڑے یا اٹھا کے دینی پڑے یا یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھنی پڑے تو وہ جائز ہے. وَإِنْ أَخَذَ بِكُمِّهِ لَا بَأْسَ بِهِ، اور اس تفسیر کو بھی اور فقہی کتاب کو، جیسے فقہی کتاب میں سے آپ کی منیت المصلی بھی آ گئی نا، یہ بھی فقہی کتاب ہے، اگر آستین سے پکڑا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لِتَقَرُّرِ الْحَاجَةِ لِأَهْلِهَا إِلَىٰ أَخْذِهِ، ہاں واسطے تکرار ہونے حاجت کے، ضرورت کے، یعنی بار بار ضرورت پڑتی ہے لِأَهْلِهَا، جو اس کا صاحب ہے، جو اس کا کتاب والا ہے. اس کو اب کتاب والا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے تو 6 گھنٹے جناب یا 3 گھنٹے کی کلاس ہے، بڑی ہماری یونیورسٹی میں بھی 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی، تو 3 گھنٹے کی کلاس میں بیٹھا ہوا ہے تو اس دوران جو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ری وغیرہ ہوا وغیرہ خارج ہوتی ہے تو وہ اسے ٹوٹ گیا، تو اب یہاں سے اٹھا کے صرف اس کونے پہ رکھنی ہے، یہاں سے اٹھا کے ادھر دینی ہے، اور ایک دفعہ بھی نہیں دینی، 3-4 مرتبہ، یا کبھی یہ کتاب کھولنی ہے تو کبھی یہ کھولنی ہے، کبھی یہ کھولنی ہے تو کبھی یہ کھولنی ہے، کبھی منیت المصلی کھولنی ہے تو کبھی اس کا خلاصہ کھولنا ہے. تو اس طرح بار بار ضرورت پڑتی ہے، تو اس طرح بار بار پکڑنے کی وجہ سے یہ ایک ضرورت ہے، تو اس میں پھر آستین کے ساتھ یا کوئی ساتھ رومال یا کپڑا پڑا ہوا ہے تو اسی کے ساتھ اٹھا کے دوسری طرف رکھیں وضو کے لیے اگر نہیں جا سکتا تو. آگے جی ولا یقرأ قراءۃ القرآن للمحدث ظاہر، اب جو بے وضو شخص ہے ظاہری طور پر قرآن پاک کھول کے وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا. اما الجنوب، اور جہاں تک جنبی کا تعلق ہے، اذا غسل فمہ و یدہ، جب دھو لے اپنا منہ اور دھو لے اپنا ہاتھ، فلا یجوز لہ المس، تو جائز نہیں ہے اس کے لیے چھونا، والقراءۃ، اور پڑھنا. کیوں کہ ابھی تو صرف اس نے کلی کی ہے یا ہاتھ دھوئے ہیں نا، تو غسل تو باقی ہے. لبقاء الجنابت، جنابت باقی ہے، جنابت کی بقا کی وجہ سے، جنابت کے باقی رہنے کی وجہ سے وہ اس طرح نہیں کر سکتا کہ صرف ہاتھ دھو لیے اور جناب کلی کر لی تو نہیں. وَيَقْرَأُ قِرَاءَةُ التَّوْرَاةِ، اور مکروہ ہے تورات کا پڑھنا. اب یہ جو تورات ہے اور اس طرح کی کتابیں تو ہمارے سامنے نہیں ہے نا، موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی تورات اور عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی انجیل اور جناب زبور علیہ السلام پر اترنے والی زبور ہمارے سامنے نہیں ہے. ہاں عیسائیوں نے جو بنائی ہوئی ہیں، ایک کو کہتے ہیں جی کتاب مقدس، اور ایک ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے کلام مقدس کے نام سے. پروٹسٹنٹ جو ہیں یہ عیسائی کرسچین، اور دوسرے ہیں کیتھولک، تو دونوں نے اپنی کتاب کو تھوڑی سی تبدیلی کر کے الگ الگ بنائی ہوئی. ایک کہتے ہیں کلام مقدس اور ایک کہتے ہیں کتاب مقدس، اور دوسرا اس کا نام رکھا ہوا ہے بائبل. اس میں پرانا عہد نامہ اور جدید عہد نامہ بنایا ہوا ہے. پرانا عہد نامہ میں انہوں نے جمع کیا ہوا ہے زبور کو اور تورات کو، اور نیا عہد نامہ جو ہے اس میں انہوں نے انجیل کو جمع کیا ہوا ہے. لیکن ہمارے علماء نے بتایا ہے کہ اس میں بہت سارے جھوٹ موٹ اور اس طرح کی باتیں ہیں. پھر یہ ترجمے اب آج سے تقریباً 20 اور 2040 اور اب 2026 آنے والا ہے، تو یہ تقریباً 45 سال پہلے 1980 میں ایک مضمون کا حوالہ جو ہے وہ میں نے پڑھا تھا کہ 1980 میں ایک بندے نے مضمون لکھا تھا کہ اس وقت دنیا میں 150 بابل کے نسخے ہیں اور 150 آپس میں اختلاف ہیں جی. تو 1980 میں آج سے 45 40 46 سال پہلے اگر 150 نسخے تھے بائبل کے، تو صاف بات پتہ چل گئی کہ یہ جو بائبل ہے اس کو ہم زبور اور انجیل اور تورات نہیں کہہ سکتے. ہاں کتاب ہے، اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہیں، تو وہ تو ہم نے پہلے بات پڑھ لی کہ کوئی بھی کتاب ہو وضو کر لینا چاہیے، ہاں اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس کو یہاں جو انہوں نے لکھا ہے نا کہ وہ یقرأ اور مکروہ ہے قراءۃ التورات، تورات کا پڑھنا، اور اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ ویسے تو اللہ کا کلام ہے، لیکن چونکہ تبدیل کرنے والوں نے بہت زیادہ تبدیل کر دیا تو اب اس کو ہم اس طرح اللہ کا کلام نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر آپ کو ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، چلو تبدیل صحیح لیکن کچھ نہ کچھ تو اس میں حقیقت ہے،
تو آپ اس کو اس حالت میں جنابت کی حالت میں نہ چھو۔ آگے والی انجیل اور انجیل کو، والزبور اور زبور کو، للجنوب جنوب کے لیے، وَإِذَا أَرَادَ الْجُنُوبُ اب اگلی بات، وَإِذَا أَرَادَ الْجُنُوبُ اور جب ارادہ کیا جنوبی نے، الْأَكْلَ کھانے کا، وَالشُّرْبَ پینے کا، کوئی چیز کھانا کھانا چاہتا ہے یا کوئی پانی پینا چاہتا ہے، يَنبَغِي أَن يَغْسِلَ يَدَيْهِ وَفَاهُ تو مناسب ہے کہ دھوئے پہلے اپنے ہاتھوں کو، وفاہ اور اپنے منہ کو، ہاں فاہن منہ کو بھی کہتے ہیں، اور اپنے منہ کو، ثم یاکل و یشرب پھر کھا لے اور پی لے۔ یہ خاص کر رمضان میں اب کوئی ایسی صورت بن گئی ہے تو سحری کا وقت بھی کم ہوتا ہے، تو وہاں نہانے کا پہلے تو پہلے اٹھنا چاہیے اور نہا لینا چاہیے۔ اگر وقت کم ہے تو کیونکہ یہ تو مجبوری ہوتی ہے تو پھر وضو کر لے، جلدی سے وضو کر لے اور پھر روزہ سحری کر لے اور اس کے بعد نہا لے۔ آگے ہے جی وَيَكْرَهُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ اور مکروہ ہے قرآن کی کتابت کرنا، جیسے کہ آج کل کمپوزنگ کرنا، کمپوزیٹر جو ہوتا ہے وہ کمپوزنگ کرتا ہے۔ وَأَسْمَاءُ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی کتابت، ٹھیک ہے جی، کس پر؟ علی المصلی، مصلی پر، مصلی کہتے ہیں جانماز کو، جانماز پر وہ پٹھوں والا مصلی بھی ہوتا ہے وہ۔ وَيَكْرَهُ اور مکروہ ہے دخول المخرج، مخرج سے مراد یہاں، مخرج ویسے تو کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، تو یہاں مخرج سے مراد بیت الخلاء، اور مکروہ ہے بیت الخلاء میں داخل ہونا، لمن اس کے لیے، فی اصبعہ جس کی انگلی میں، خاتم انگوٹھی ہو، فیہ شیء من القرآن اور اس میں کچھ قرآن کا حصہ لکھا ہو۔ ہاں اب کسی نے اپنے ہاتھ میں انگوٹھی ڈالی ہوئی ہے اور انگوٹھی کے اوپر کچھ قرآن کے الفاظ لکھے ہوئی ہیں، تو پھر اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہ اس کو پہنے بیت الخلاء میں چلا جائے، تو واش روم میں جانے سے پہلے اس کو اتار دے۔ آگے ہے جی لما فیہ من ترک التعظیم، کیونکہ اس میں تعظیم کا چھوڑنا ہے، تو تعظیم تو ہم نے کسی وقت بھی نہیں چھوڑنی، ہم نے ہر وقت تعظیم کرنی ہے قرآن کی، تو اس میں چونکہ قرآن کی تعظیم کا ترک لازم آتا ہے، بے ادبی لازم آتی ہے، بے تعظیمی لازم آتی ہے۔ وَقَذَا لَا يَجُوزُ لَهُمْ دُخُولُ الْمَسْجِدِ اور اسی طرح ان کے لیے جائز نہیں مسجد میں داخل ہونا، غسل فرض ہے تو وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سواء دخلوا للجلوس اور للعبور، ہاں برابر ہے، سواء کا کیا مطلب؟ برابر ہے، برابر ہے داخل ہو، وہ داخل ہوئے بیٹھنے کے لیے، جلوس کا مطلب ہے بیٹھنا، ایک جلوس کا جو عربی لفظ ہے نا اس کا معنی تو ہے بیٹھنا، لیکن اردو میں یہ لفظ اور فارسی میں یہ لفظ جو ہے بیٹھنے کے معنی میں نہیں بلکہ چلنے کے معنی میں، خاص بندے اکٹھے ہو کے جو جلوس نکالتے ہیں نا، محرم کا جلوس، ربیع الاول کا جلوس، تو وہ ہے ہماری اردو فارسی میں، لیکن عربی میں جلوس کا معنی ہے بیٹھنا، تو بیٹھنے کے لیے آئے گا مسجد میں تب بھی جائز نہیں، اور عبور کے لیے اگر ہے تب بھی جائز نہیں۔ عبور کے لیے کیا ہے؟ مثال کے طور پر کونے والا کمرہ ہے، وہاں جنبی، وہ شخص جنبی ہوا، وہاں سویا، اطلام ہوگا، اب وہ وہاں سے باہر سے تو آ سکتا ہے لیکن مسجد سے عبور نہیں کر سکتا، عبور کا مطلب گزرنا، وہ گزر نہیں سکتا، اس حالت میں مسجد سے گزر نہیں سکتا۔ آگے کیا ہے جی؟ یہ دونوں ہو گئیں۔ وَإِنْ احْتَلَمَ فِي الْمَسْجِدِ، ہاں اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کمرے میں کوئی تھا تو وہ اس جنبی ہو گیا اور حالت جنب میں وہ مسجد سے گزر نہیں سکتا، تو تھا ہی اگر مسجد میں، جیسا کہ اعتکاف کے آخری 10 دن ہوتے ہیں یا ویسے کوئی مسجد میں سویا ہوا تھا، اس لیے مسجد میں سونے سے علماء منع کرتے ہیں کہ انسان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، تو اگر تھا ہی مسجد میں اور یعنی اور اطلام ہوا مسجد میں، تیمم للخروج تو پھر مسجد کی دیوار سے تیمم کر لے، یعنی تیمم کر لے نکلنے کے لیے۔ وَإِنْ خَافَ يَجْلِسُ مَعَ التَّيَمُّمِ اور اگر خوف ہو، اندیشہ ہو، خوف ہو، تو پھر مسجد کے اندر بیٹھنا پڑے تو پھر مسجد کے اندر تیمم کر کے بیٹھا رہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو اطلاع ہوا، اب اس کو تیمم کر لے جتنی دیر مسجد میں ہے اور باہر نکل جائے جلدی سے اور پھر غسل کرے، لیکن باہر اسے پتہ چلتا ہے کہ دروازہ بند ہے اور باہر کوئی آپ کی جان لینے والا کھڑا ہے یا کوئی چور کھڑا ہے، آپ کو قتل کرنے والا باہر کھڑا ہے، یہ کیا ہے؟ خوف ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِنْ خَافَ اور اگر خوف ہو، اندیشہ ہو، یجلس مع التیمم میں تو پھر تیمم کر کے مسجد کے اندر بیٹھا رہے، پھر تیمم کے بعد مسجد میں بیٹھنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا،
لیکن ولیکن لا یصلی، لیکن نماز نہ پڑھے، ولا یقرأ القرآن، اور قرآن نہ پڑھے۔ تو یہ جی ترجمہ مکمل ہو گیا ہے، اور اس میں آج کا جو درس تھا اس میں پہلا کیا ہے جی، غسل کے فرائض مع متعلقہ احکام و مسائل جو تفصیل سے آپ کو پڑھا دی، بعض مزید تفصیل کی ضرورت تھی لیکن وقت نے اجازت نہیں دی۔ دوسرے نمبر پر آ گئی تھی غسل کی سنتیں مع متعلقہ احکام و مسائل۔ جیم میں کیا آیا جی، حائض، نفاس والی اور جنوبی، جس اسلام اور اس حالت میں کے لیے مختلف احکام و مسائل، کہ وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ جو احکام و مسائل تھے ان میں مثال کے طور پر قرأت قرآن، مس قرآن یعنی چھونا، کتابت قرآن یعنی لکھنا وغیرہ، یہ مسائل آئے۔ ٹھیک ہے۔ جنبی کا مسجد میں بیٹھنا، نماز ادا کرنا اور تلاوت کے حوالے سے احکام و مسائل، بس یہ خلاصہ ہے آج کے درس کا۔ مزید کوئی سوال ہوگا تو وہ پھر آپ فرداً پوچھ بھی سکتے ہیں۔ آج کا یہ درس اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو صرف ویڈیوز ملاحظہ کرتے ہیں تو ان کو ہم پھر اعلان کرتے ہیں ان کے لیے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہماری کلاسیں روزانہ کی بنیاد پر ہوں گی، تاکہ جو منیت المصلی کا متن ہے، ٹیکسٹ ہے، وہ ہم مکمل پڑھ لیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔